صحابہ کی تاریخ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ نبی اور ان کے صحابہ کے زمانے میں ان کی تاریخ یعنی ان کے اتہاس کو نہیں لکھا گیا۔ یہ اتہاس ان سب کے زمانے کے 100 سال گزر جانے کے بعد لکھنا شروع ہوا، اور جو قصے کہانیاں لوگوں میں مشہور تھے انہیں درج کیا گیا۔ پر وقت کے ساتھ تتکالین اسلام دشمن طاقتوں نے ان کہانیوں میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل کروا دیا۔ پر یہ جھوٹ ان صحابہ کے نام پر گڑھنا آسان رہا جو صحابہ مشہور نہیں تھے یا جو صحابہ سماجک جیون میں نہیں تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کو اللہ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا اور اس لیے وہ جنتا کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں۔ تو کیونکہ ایسے صحابہ کے بارے میں عوام میں ہر ایک جانکاری نہیں پہنچتی تھی، ان کے بارے میں جھوٹ گڑھنا آسان تھا بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں کوئی کہانی گڑھنے کے جو صحابہ سماجک جیون میں رہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے اور کسی اونچے منصب پہ فائز ہوئے۔ ان کے بارے میں بہت بڑے جھوٹ نہیں گڑھے جا سکے کیونکہ ان سب کا جیون تمام جنتا کے سامنے تھا، حالانکہ جھوٹ ان صحابہ پر بھی گڑھے گئے، لیکن جن صحابہ کا جیون کھلی کتاب تھا وہاں پورا جھوٹ گڑھنے کی بجائے ان صحابہ کے سچ میں جھوٹ کو اس طرح ملانے کی کوشش کی گئی کہ جھوٹ بھی سچ لگے۔ تاریخ میں سب سے پہلے جن صحابی کے کردار پر تہمتیں گڑھی گئیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے، حالانکہ یہ سچائی کبھی ماند نہ پڑ سکی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہترین شخصیت کے مالک تھے اور انہیں بلوائیوں نے ناحق شہید کیا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ مسلم امت میں اختلاف کے پورے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ سکوں۔ میرا بھروسہ یہ ہے کہ ان بڑے صحابہ کی تاریخ میں جھوٹ اور سچ کا گھال میل کیا گیا ہے، تو ترک لگا کر جھوٹ اور سچ کو الگ الگ پہچاننے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے بڑے عالموں کی باتوں کے بیچ میں مجھے اپنے کمنٹس بھی جوڑنے کی ضرورت لگ رہی ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور انہیں شہید کرنے کے پیچھے جو شرپسند لوگ موجود تھے ان کے بارے میں جانا۔ آج ہم انہی شرپسندوں کی ہسٹری اور گہرائی سے کھنگالیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جمل اور صفین کے واقعات تک کی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے، وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی، اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا، اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے
اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ سبائی گروہ سے اسلام میں دکھاوے کو داخل ہوئے یہی وہ لوگ تھے جنہیں حضرت علی نے سزائے موت دی تھی، اور بعد میں یقیناً اسی گروہ کے دوسرے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض میں حضرت علی پر یہ جھوٹ باندھا کہ حضرت علی نے قرآن کے خلاف جا کر مرتد ہوئے لوگوں کو زندہ جلوا دیا تھا۔ لیکن پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے انسانوں کو نہیں بلکہ ان کے جرم کے اڈے کو جلوایا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان مجرموں کو موت کی سزا بے شک دی تھی، کیونکہ ان کا جرم صرف ارتداد نہیں بلکہ بہت سنگین جرم تھا۔ آگے سنتے جائیے، میں ان کے جرم کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بے حد پسندیدہ خلیفہ تھے۔ ان کے ظالمانہ قتل نے مسلم عوام کو غم، غصے اور بے چینی سے بھر دیا تھا، اور ظاہر ہے اپنے عزیز کسی شخص کے قتل کے بعد اس سے محبت رکھنے والے لوگوں پر مجرموں کی تفتیش اور جرم کے ثابت ہونے میں لگنے والا ضروری وقت بھی بھاری گزرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو کچھ مہینے گزر چکے تھے اور ابھی قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی جا سکی تھی۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جن بھی لوگوں کی پہنچ تھی ان سے مسلمان کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جلد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کی مانگ کریں۔ ماں عائشہ سے بھی یہ مانگ کی جاتی، کیونکہ ایک تو ماں ہونے کے ناطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عائشہ محترم تھیں، جن کی بات علی رضی اللہ عنہ کبھی نہ ٹالتے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابو بکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص تھے، اور دونوں بھائی بہن کے بیچ بہت محبت تھی۔
ماں عائشہ حالانکہ پردے میں رہتی تھیں پر اپنے گھر والوں سے ان کا پردہ نہیں تھا، سو انہوں نے اپنے بھائی سے مل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد ابن ابو بکر کو حضرت علی نے غالباً اس وقت بصرہ کا گورنر بنایا ہوا تھا، جن سے ملنے کے لیے ماں عائشہ بصرہ پہنچیں۔ حالانکہ شیعہ سورسز کے مطابق ماں عائشہ بصرہ جنگ لڑنے گئی تھیں، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کو بصرہ کا جنگی کمانڈر بنا دیا تھا، یعنی شیعہ سورس کے مطابق بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی بصرہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہنچنے کے پہلے سے ہی اپوائنٹڈ تھے۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ کے ارادے سے بصرہ گئی تھیں، اس کہانی میں بہت جھول ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنا چاہتی تھیں تو کوفہ کی بجائے بصرہ کیوں گئیں؟ اصل میں ماں عائشہ کوئی جنگ کرنے گئی ہی نہیں تھیں، بلکہ اپنے عزیز بھائی سے ملاقات کرنے پہنچی تھیں، اور ام المومنین کے بصرہ پہنچنے کی خبر سن کر کوفہ سے حضرت علی بھی ماں عائشہ سے ملنے بصرہ پہنچے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدینے والوں کے مطالبے کی خبر انہیں دی۔ اس مطالبے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھروسہ دلایا کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور ماں عائشہ کچھ عرصہ صبر رکھیں، تمام قاتلین عثمان کو علی رضی اللہ عنہ سزا دینے ہی والے ہیں۔ یہ تمام باتیں اچھے اور گرم جوش ماحول میں ہی ہوئیں۔ اب تک کسی جھگڑے اور بدامنی کا ذرہ برابر بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، لیکن کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سبائی گروہ کے کچھ لوگ بھی ٹوہ لینے آئے تھے، جن کا مقصد شروع دن سے مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈال کر انہیں کمزور کرنا تھا۔ آگے جو ہوا وہ کئی علماء بتاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد بھیجا کہ امہات المومنین میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بالکل آ سکتے ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت علی تشریف لائے، حضرت صدیقہ نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ حضرت عثمان مدینہ پاک میں حضور کے روضہ مبارک کے سامنے مظلوم اور پیاسا شہید ہو جائے، اور ان کی لاش بھی 2 دن گھر میں پڑی رہے، ظالم جنازہ بھی نہ پڑھنے دیں، ان سے آپ بدلہ نہ لیں، تو ہم کیسے صبر کریں؟ حضرت علی نے ان کو یقین دلایا کہ اماں جان جو آپ کا مطالبہ ہے وہی میرا مطالبہ ہے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس وقت مدینہ کی فضا پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، آپ مجھے مہلت دیں، میرا حکومت مستحکم ہو جائے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میں ظالموں سے قصاص کروں گا۔ تو حضرت بی بی عائشہ حضرت علی میں صلح ہو گئی، دونوں لشکروں میں مبارکباد کا شور ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت علی مطمئن ہو کے اپنے کیمپ میں چلے گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں رہی۔ اب منافقین کو تو اپنی موت نظر آ گئی نا کہ بھی اگر ان کی صلح ہو گئی ہے ہم تو گئے۔ انہوں نے رات کو 10-20 آدمی تیار کیے کہ کچھ لوگ بی بی عائشہ کے کیمپ پہ رات کو حملہ کر دیا، اور کہ علی کی فوج آ گئی، اور کچھ حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دیا، بی بی عائشہ نے غداری کی ہے اس کی فوج آ گئی۔ تو اس طرح جو ہے ان کے اندر جھگڑا ہوگا۔ ان دونوں نے حملہ کیا، صحابہ بیدار ہوئے، تلواریں چل پڑی۔ تو وہ تو صلح کر چکے تھے، یہ تو ان منافقین کی ایک سازش تھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، دونوں جنتی، چونکہ وہ دونوں مجتہد تھے، اور اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اس پر اجر ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ بی بی عائشہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا، اور پھر وہ دونوں صلح بھی کر چکے تھے، وہ تو دونوں مظلوم ہیں۔ واللہ اعلم۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔
لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی. اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے حکم کے تحت ساروجنک جیون سے دور رہتی تھیں، سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ کرنے جائیں یہ ان پر بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے. بات یہی صحیح ہے کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنے گئی تھیں. اپنے داماد کے سامنے انہوں نے مدینہ والوں کی بات رکھی اور اسی درمیان کوفیوں نے ماں عائشہ کو جنگ میں پھنسانے کی کوشش کی. تو جمل کسی جنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک سازش تھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سبائی لوگوں کی، جس سازش میں سبائی اس وقت کامیاب بھی نہیں ہوئے تھے. سبائیوں نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس موقع پر شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پیر کاٹ کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو نیچے گرا دیا تھا. لیکن اسی وقت حضرت محمد بن ابو بکر اپنی بہن کی حفاظت میں سامنے آ گئے. اب اگر علی رضی اللہ عنہ کے سپہ سالار سے لڑ کر یہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا پر مرڈر اٹیمپٹ کرتے تو ان کے خلاف سینکڑوں گواہیاں تیار ہو جاتی کہ علی رضی اللہ عنہ اور ماں عائشہ آپس میں جنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان دونوں کے خلاف ایک تیسرا گروہ لڑ رہا تھا اور مسلمانوں کے بیچ انتشار پھیلانے کی سازش کا پردہ وہیں فاش ہو جاتا جو کہ سبائی چاہتے نہیں تھے کہ فاش ہو. اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور کوئی بڑی جھڑپ وہاں نہیں ہونے پائی. اس موقع پر بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کی باتیں جھوٹی کہی گئی ہیں اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں طلحہ اور زبیر کے خلاف بھی یہاں جھوٹی باتیں گڑی گئی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی حفاظت میں واپس مدینہ لوٹ آئیں. حضرت علی کوفے لوٹ گئے. اس سازشی حادثے کی خبر سیریا امیر معاویہ تک بھی پہنچی. ابھی تک امیر معاویہ دوری ہونے کے کارن حضرت علی کے خلیفہ ہونے کی سویکرتی دینے والی شپت یعنی بیعت نہیں کر سکے تھے، لیکن حضرت عثمان کے قصاص کی بات کے چلتے ہی کوفیوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حملہ اور اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ کا خاموش رہنا، یہ خبریں جان کر امیر معاویہ کو لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حکومت نہیں کر رہے بلکہ بدماش کوفی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دباؤ میں لیے ہوئے ہیں. ایسے میں امیر معاویہ نے تب تک علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے. اصل میں جہاں تک ہماری سمجھ جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاموشی کے پیچھے یہ حکمت عملی تھی کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اصل قاتلوں کی تفتیش کرنے کے لیے کوفہ گئے تھے اور وہاں کوفیوں کا کوئی ورودھ نہ کر کے ان کوفیوں کو بے فکر محسوس کرا رہے تھے کہ کوفی سوچیں کہ علی تو ہماری باتوں ہی کو صحیح مان رہے ہیں تو ان کے آگے زیادہ ساودھان رہنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایسے بہت سارے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سچے چاہنے والے تھے اور نیک لوگ تھے. یہ شیعان علی کوئی سازش نہیں کر رہے تھے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں کیا تھا بلکہ بس یہ سچے دل سے حضرت علی کی خلافت کے متمنی تھے اور قاتلین عثمان انہی نیک شیعوں کی بھیڑ میں جا کر چھپ گئے تھے. ایسے میں حضرت علی کے سامنے یہ بھی چنوتی تھی کہ کہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے الزام میں کوئی نیک مسلمان محض اس لیے نہ پھنس جائے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کا دل و جان سے خواہش مند تھا. اس لیے بھی خاموشی سے کچھ عرصے تک ان سب کے بیچ میں رہ کر ان کے ویوہار کو سمجھنا ضروری تھا. تفتیش کے اس مقصد کو پوشیدہ رکھنا بھی ضروری تھا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری پلاننگ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی شیئر نہیں کی تھی اور امیر معاویہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس پلاننگ کی کوئی خبر نہیں تھی. اس لیے امیر معاویہ نے جمل کے واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا. جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے.
اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے تو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا. ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے. اب اس میں معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں.